اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لے تو اس سے حیا الگ کر دیتا ہے۔ جب وہ اس سے حیا الگ کر دیتا ہے تو وہ شخص صرف بغض رکھنے والا ہوتا ہے، اور جب وہ بغض رکھنے والا ہو جاتا ہے تو پھر اس سے امانت الگ کر لی جاتی ہے۔ جب اس سے امانت الگ کر لی جاتی ہے تو وہ خیانت کرنے والا رہ جاتا ہے۔ جب وہ خیانت کرنے والا رہ جاتا ہے تو اس سے رحمت الگ کر لی جاتی ہے، اور جب اس سے رحمت الگ کر لی جاتی ہے تو وہ مردود اور ملعون ہو کے رہ جاتا ہے۔ جب وہ ملعون اور مردود ہو کے رہ جاتا ہے تو اس سے اسلام کا پٹا الگ کر لیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ سے یوں حیا کرو جیسے حیا کرنے کا حق ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم اللہ تعالیٰ سے حیا کرتے ہیں۔ ہر قسم کی حمد اللہ تعالیٰ کے لیے ہی مخصوص ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس سے یہ مراد نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے سے مراد یہ ہے کہ تم اپنی یادداشت کی حفاظت کرو، اور اس چیز کی بھی جسے وہ محفوظ کرتا ہے، یعنی اچھی باتیں سیکھو اور اچھی باتیں اپنی یادداشت کے اندر محفوظ کرو، اور اپنے پیٹ کی حفاظت کرو، اور اس چیز کی بھی جو وہ اپنے اندر ڈالتا ہے، یعنی حرام سے بچو۔ تم موت اور بوسیدہ ہو جانے کو یاد رکھو، یعنی مرنے کو یاد رکھو۔ جو شخص آخرت کا ارادہ کرتا ہے تو وہ دنیا کی زیب و زینت چھوڑ دیتا ہے، اور جو شخص ایسا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ایسے حیا کرتا ہے جیسے حیا کرنے کا حق ہے۔